السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن معلما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامسة فتهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور مقصد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں اور تقاضوں کو لگا دیا. مقصود اللہ کا ضرورتوں اور تقاضوں کو ساتھ میں لگانے کا اصل امتحان اور آزمائش. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں صاف ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ زندگی کا اور موت کا یہ اس مقصد سے ہے کہ ہم زندگی دے کر اور ضرورتوں اور تقاضوں کو لگا کر انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر کے کون اپنے آخرت بنا کر آتا ہے اور کون کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. تو یاد رکھیے، ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے. مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے احکام کو پورا کرنے کے لیے اتارا ہے، پیدا کیا ہے. تو گویا کہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مقصد کو ظاہر کر دیا کہ دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو اللہ کی سن کر، اللہ کی مان کر، اللہ کے احکام کو پورا کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. دنیا مقصود نہیں ہے، دنیا کا مال و متاع مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اور منزل وہ آخرت کی تیاری ہے، اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے. لیکن آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان آ کر کیا کر رہا ہے. وہ ضرورتوں کے پیچھے. ظاہر بات ہے ضرورت مال سے پوری ہوتی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے. اسباب اور ضرورتوں کا تعلق یہ سب مال و متاع سے ہے کہ مال ہوگا تو کھانے کے لیے اشیاء ملیں گی، مال ہوگا تو پہننے اوڑھنے کا اور رہنے سہنے کا مسئلہ حل ہوگا. کہ مال کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، مال کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے، اور لوگ بھی آواز لگا رہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے. لوگ کہتے ہیں کر لو دنیا مٹھی میں، کہ مال ہے تو واہ ہے، مال ہے تو اکرام احترام ہے، مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو ایسا اس کا ڈھڈورا پیٹا گیا اور ایسی ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھ گیا کہ ظاہر بات ہے مال کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے مال دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مال والا ہے یا نہیں. تو حقیقت یہ دیکھی جائے کہ انسان جو ہے مقصد کو بھول کر اپنی منزل جو آخرت ہے اس میں سرخروئی ہے، کامیابی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، اس کو بھول کر وہ صرف ضرورتوں کو پورا کرنے میں، مال و متاع کے حصول میں لگ گیا ہے.
اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وجہ ہوگا کہ وہ قارون اور قارون کے ساتھیوں میں والوں میں داخل ہو رہا ہے، اور فرعون کے ساتھیوں والوں میں داخل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کہ جب قارون اپنے قوم کے سامنے نکلتا تھا جہ و جلال کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ، تو اس کے چاہنے والے، اسے پسند کرنے والے اور ظاہری اسباب کو، ظاہری خزانوں کو اور ظاہری مال و متاع کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے، اس کو چاہنے والے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کہ کیا شان ہے، کیا نرالی شان ہے، کیا خزانے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے تمنا اور آرزو مال و متاع کی، تو کہاں آخرت کی فکر ہوگی، کہاں مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مال و متاع کے حصول میں لگے، لیکن اس وقت بھی جو اہل علم تھے، جو دانشمند تھے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، جنہوں نے آخرت کو اپنا مقصود اور مقصد سمجھا تھا، آخرت کو اپنی منزل سمجھا تھا، اللہ کی رضا جوئی کو اپنا مقصود سمجھا تھا، وہ اس وقت بھی یہ اعلان کیا کرتے تھے اور اس بات سے باخبر کیا کرتے تھے کہ سن لو، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون کہ جو علم والے تھے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، جن کو اللہ کا ڈر تھا، جن کو آخرت کی فکر تھی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری خرابی ہو، تمہاری بربادی ہو، دنیا کے مال و متاع کو اچھا کرے دیکھ کر اس کی تمنا کر رہے ہو، تمہاری بربادی ہو، آخرت کا ثواب، آخرت کا ثواب یہ بہتر ہے اس مال و متاع سے۔ اصل ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی آخرت کی فکر۔ تو خلاصے کے طور پر وہی قارون اور وہی قارون کے ماننے والے، وہی فرعون اور فرعون کے ماننے والے جس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جس بات کی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے، آج انسانیت اسی کو اپنا ہے، بے سوچے سمجھے، نادانی میں بول۔ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور اغیار کے ساتھ بھی ہے۔ اغیار کی ہمیں بات کیا کرنا، ہم تو مسلمانوں کی بات کریں کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن ایسی زندگی گزار رہے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا میں خوش ہو چکی، اور وہی قارون اور وہی فرعون اور اس کے ماننے والوں کی تمناؤں کو پورا کر رہے، لیکن سمجھ نہیں۔ آپ دیکھیے دن بھر کی 24 گھنٹے کی دوڑ بھاگ صرف مال کو کمانے کے لیے لگا، اور ظاہر بات ہے مال کیسے آئے، مال و متاع کیسے آئے؟ تو اب جس سے مال حاصل ہوتا ہے، جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے، خوشیاں پوری ہوتی ہے، اب اس کے حصول میں لگے، اس کے حصول میں لگے۔ حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی کی آدھی عمر، زندگی کی آدھی عمر ان علوم کے حاصل کرنے میں لگا دی جس سے دنیا کا فائدہ۔ ہم عصری علوم کو کے حصول سے منع نہیں کرتے، لیکن جس بات کی طرف اور جس مقصد کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدھی سے زیادہ زندگی اور علوم کے حاصل کرنے میں لگاتے ہیں جس سے دنیا بن جائے، اور وہ دنیا کا حصول
حالانکہ پتہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے، زندگی کتنی ہے اس کا بھی علم نہیں ہے کہ کب فنا ہو جائے، کب موت آ جائے، لیکن زندگی آدھی پوری زندگی اس علوم کے حاصل کرنے میں لگا دی جس سے معلومات حاصل ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ دیکھیں گے 95% لوگ، 95% آبادی یہ عصری علوم کی حاصل کرنے ہوئے میں لگی، اب 5% لوگ وہ مدارس میں آتے ہیں، اردو عربی سیکھتے ہیں، اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اغیار نے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ 5% کو تو رہنے دو، پہلے 95% کی فکر کرو۔ لوگوں کی آواز لگ رہی ہے، اپنی زندگی برباد کر رہے مدارس میں رہتے، اور اگر کوئی بات کر لے یا کوئی معاونت اور تعاون کے لیے آ جائیں تو کہتے ہیں بہت مدارس ہو گئے، بہت یہ ہو گیا۔ کبھی یہ کہا کہ اسکولیں کتنی ہیں؟ 95% بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے، پابندی سے جا رہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اسکول زیادہ ہو گئے، لیکن مدارس کی بات ہوگی تو مدارس بہت زیادہ ہو۔ اندازہ لگائیے، مدارس میں 5% بچے ہیں اور مدارس کا انتظام 5% ہی کی حد میں لگ رہا ہے، لیکن وہ مدارس میں پڑھنے والے کو بھی تم اسکول میں داخل کرنا چاہتے، عصری علوم حاصل کرنا چاہتے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ٹھیک لگتی ہے، ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن کبھی سوچا یہ 95% کی فکر کرے کہ یہ بھی دین بھی تو ہونا چاہیے، جو ضرورت نہیں ہے بلکہ مقصد ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ 95% اور ایسی کالجوں میں جا رہے ہیں، ایسی اسکولوں میں جا رہے ہیں جو ہماری اپنی بھی نہیں، نہ ہم نے اس کی فکر کی کہ کالج ہماری رہے، کالج اسلامی طرز پر چلے، نہ اس کی فکر ہے، بس اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ 95% جو طلبہ اسکول میں جا رہے ہیں ان کی کیا فکر کی؟ اب دیکھیے مکاتب چل رہے، کتنے بچے آتے ہیں، اتنا بڑا ایریا ہے، 100 طلبہ آ رہے مکتب، اور گنے چنے ادھر ادھر پڑھتے ہو، لیکن اگر یہی علاقے میں آپ صبح میں اٹھ جائیں کتنے طلبہ اسکول جاتے ہیں؟ میں ایک اندازے سے بات کہہ رہا ہوں، تقریباً 5000 کو ایک کم مقدار پکڑ لی جائے، 5000 تو ہم صبح میں دیکھیں گے اسکول جا رہے ہیں، لیکن 100 طلبہ مدرسے میں مکتب میں نہیں آ رہے۔ تو فکر ان مدارس والوں کی کرنا ہے کہ ان کو عصری علوم سکھاؤ، یا فکر اس بات کی کرنا ہے کہ 95% بھی بنیادی دین تو سیکھ لیں؟ بلکہ آج تو لوگ جو ہے یہ مدارس سے اردو بھی ختم کرنا چاہتے، عربی بھی ختم کرنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں، کہا کہ اردو سب نہیں جانتے، پوسٹر چھپانا ہے تو وہ انگلش میں چھپا دو، ہندی میں چھپا دو، اس لیے کہ اردو پڑھتے ہی نہیں، تو جو بچی کچی اردو ہے وہ بھی ختم کرنا چاہتے۔ اس لیے ہمارے پوسٹر میں ہم نے اردو پہلے بعد میں انگلش، اردو پہلے بعد میں ہندی، جو بچی کچی اردو بچی ہے، جس میں ہمارے قرآن و حدیث کی کتابیں ہیں، کم از کم مدارس میں تو رہنے دو۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی اور بہت ہی اعلیٰ معیار کی یہ سازش چل رہی ہے۔ یہ 5% جو بچے ہیں جو 95% کی رہنمائی کر رہے ہیں، 5% طلبہ جو مقتدا بنتے ہیں، امام پیشوا بنتے ہیں، عالم حافظ مفتی قاری قاضی بنتے ہیں، یہ 5% بھی باقی نہ رہے، یہ اغیار کی کوشش ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا۔ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی تو یہ سیکھنا چاہیے۔ ارے کبھی سوچا یہ 95% کو دین کا 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالنے کی
ڈگریاں کیسی ہو رہی ہے؟ کبھی بولتے نہیں کہ ان کو بھی دین سکھا. ارے ہماری کالجیں ہوتی، ہمارے اسکول ہوتے، ہم 1 گھنٹہ دین کا دینیات کا رکھتے. ذہن کو بدلا جا رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں. ذہن کو بدلا جا رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں. اور ذہنوں میں یہ داخل کر دیا ہے مدارس والے، یہ نہ انگلش جانتے ہیں، نہ مراٹھی جانتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں، یہ تو بس اپنا ہی ایک زبان ہے، اردو پڑھ لیتے. تو ایسے ان کو گرایا گیا، ایسے ان کو نیچا بتایا گیا کہ جیسے کچھ نہیں جانتے. بلکہ اگر حقیقت دیکھی جائے یہ 95% جو ہے جو لوگ ہیں یہ 5% نہیں بلکہ زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ امت کے علماء جو مقتدا اور پیشوا بننے والے ہیں، جو حافظ قرآن بننے والے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں جو ہے دنیا میں چلنے پھرنے کا موقع دے اور اس کام میں کو آگے بڑھنے کا موقع دے. ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا ہے بہت سارے علماء تجارت میں لگے، لوگ بڑے خوش ہیں، نبی کی سنت ہے، تجارت کر رہے ہیں. وہ 5% جو تھے جو تمہارے طلبا کی رہنمائی کرتے تھے، جو امت کے رہنما اور پیشوا تھے، ان کو بھی تم نے تجارت پہ لگا دیا. ان کو بھی تجارت پہ لگا، بڑے خوش ہو رہے. نبی کی سنت ہے نا. لیکن آپ اپنے آپ کو کس آگ میں جھونک رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں. فتنوں کا باب شروع ہو چکا ہے. ایمان کیسے لٹ رہا ہے، ایمان کیسے ختم ہو رہا ہے، وہ سارے اسباب ابھی شروع ہو چکے. عزیزان محترم، ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک PhD ڈاکٹر تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. کیونکہ پڑھا لکھا تھا، جانکار تھا اور علاقے میں عزت بھی تھی. تو جب جنازہ لایا گیا تو امام صاحب نے کہا کہ آپ میت کے ولی ہو، سرپرست ہوتے، آپ نماز پڑھائیں. وہ رونے لگا. لوگ سمجھے کہ رو رہا ہے، ظاہر بات ہے والد کا انتقال ہوا ہے، رو رہا ہے. تو اس کو سمجھانے لگے کہ یہ موت تو سب کو آنے والی ہے، ایک دن ان کو آئی، کل ہم کو آئے گی، سب کو تو اللہ کے حضور جانا ہے. تو وہ یہ کہنے لگا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد چلے گئے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے جو علم مجھ کو دیا ہے، بڑا اعلیٰ علم ہے اور بڑا میں اس سے مال و دولت کما رہا ہوں، لیکن اخیر وقت میں ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا. میں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا. یعنی جو علم جو آخرت میں کام آنے والا تھا اور اخیر وقت میں اس کے والد کا جو حق تھا اس پر کہ وہ آگے بڑھ کر ولی ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائے، وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. یہ کوئی معمولی ایک کا دھوکا واقعہ نہیں ہے. آپ آ جائیے، کبھی بچے لیٹ ہو جائے، اقامت بولنے کا موقع ہے تو ایک بھی آگے نہیں بڑھتا ہے. نماز پڑھانے کا موقع آ جائے ایک بھی آگے نہیں بڑھتا ہے کہ نہ نماز پڑھا سکتے ہیں نہ اقامت بول سکتے. اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مجمع، اور بات کرتے ہیں ارے وہ بچے لیٹ ہو گئے، ارے یہ ہو گیا. نہ آپ نے اقامت سیکھی ہے، نہ آپ نے اذان دینا سیکھا ہے، نہ آپ نے نماز پڑھانا سیکھا. تو جائزہ لیں ہم دین میں کتنے آگے ہیں. دنیاوی علوم کے لیے تو بہت، ہم یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، مستقبل سنور جائے. ارے جس مستقبل کی بات کرتے ہو وہ مستقبل کتنا ہے اس کا بھی پتہ نہیں. لیکن یاد رکھیے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. ہماری سوچ اور ہماری فکر تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ جہاں حافظ قرآن عالم دین بنے، وہ جو ہے سائنسی میدان میں اور ڈگریوں کے حصول میں وہ بھی آگے بڑھے. اس لیے کہ ہم نے دونوں نظام ساتھ میں رکھا. جہاں ہمارے طلبہ حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، وہیں پر وہ کالج سے اچھی اچھی ڈگریاں بھی حاصل. یہ نہیں کہ حافظ بن رہے تو اب وہ اسکول میں کمزور ہے،
بلکہ جو بچہ حافظ بنتا ہے اللہ اس کے ذہن کو اتنا قوی کر دیتا ہے کہ اسکول میں اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال میری یہ اپنی رائے، ہو سکتا کسی کو اشکال ہو، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے دینی علوم سے کافی دور ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ اللہ والے اور علم والے یہ اللہ کی کتاب کے محافظ ہے اور اس پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو، ان حفاظ کو اپنے دین کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا محافظ بنایا ہے کہ یہ محافظ ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی، لیکن اسباباً اور اس کی حفاظت کے لیے فوج جو تیار کی ہے یہ علماء اور حفاظ کی فوج ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یہ علماء اور یہ حفاظ یہ ہمارے گروہ ہے، ہماری فوج ہے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی غالب رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تو ایک طرف کہہ رہے یہ دین کے محافظ ہے، یہ امت کے رہنما اور پیشوا ہے۔ آج ہم ان رہنما اور پیشوا کو اپنی دنیا میں اور دنیاوی علوم میں لگانا چاہتے ہیں، جو بچے کچھ انہیں رہنے دو۔ گویا کہ اشارہ اس بات پر ہے یہ دین کے محافظ ہے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے کہ یہ دین کے کاموں کو اچھے انداز سے پیش کر سکے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکے۔ اس لیے کہ جب بھی وقت پڑا ہے امت پر یہی علماء آگے بڑھے ہیں اور دین کی حفاظت کی۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب یہ اعلان کیا کہ فتویٰ دے دیا جائے کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم کرنا، عظمت والا، ادب والا احترام کرنا جائز ہے، ایسا فتویٰ دے دو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ یہ دین میں یہ چیز نہیں، اسلام میں صرف سجدہ اللہ کے لیے، یہاں تک کہ گوالیار کے قلعے میں ان کو بند کیا گیا، زنجیروں سے جکڑا گیا، لیکن اپنی بات سے ہٹے نہیں۔ تو یاد رکھیے یہی وہ علماء ہے جو تمہارے دین اور ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، فتنوں کے زمانے میں بھی یہی محافظ ہوں گے۔ ان کی بقا کے لیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا، یہ نہیں کہ ان کو بھی کھینچ لو۔ کسی عالم کو، کسی مفتی کو گرانے کے لیے کہتے ہیں انگلش جانتے ہو، قبر میں انگلش ہی پوچھا جائے گا، قبر میں انگلش پوچھا جائے گا۔ جو تھوڑے بچے ہیں آخرت کے لیے، جو تمہارے رہنما اور پیشوا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا سامان پیدا کرو، یہ کہ نہیں کہ یار عربی کر لو۔ اتنا گرا ہوا ان کو دیکھتے ہو، 95% جو کالجوں میں لگے ہوئے ان کی فکر کرنا چاہیے، اور ان علماء کو معاشی اعتبار سے بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو خلوص سے لیا جاتا، ان کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھا جاتا، ان کے ہر تقاضے کو اپنا تقاضا سمجھا جاتا اور اس کو پورا کیا جاتا، لیکن لگے ہیں کہ وہ بھی جو ہے انگلش ہی سیکھے۔ میرے عزیزوں، آخرت میں کامیاب آنے والا علم وہ کتاب اللہ کا علم ہے، وہ سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ مثال کے ذریعے سے میں ایک بات بس سمجھاتا ہوں، وقت تو زیادہ ہے لیکن مثال بہت اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا جزیرہ تھا، جزیرہ جو ہے جب وہاں سے گزرنا پڑتا تو درمیان میں پانی کی نہریں ہوتی تھی،
پانی ہوا کرتا تھا کہ کشتی سے لوگ جاتے اور اسکول وہاں جا کر اس جزیرے میں پڑھا کرتے تھے، اسکول کالج پڑھا۔ تو جو کشتی چلانے والا جس کو ملاح کہتے ہیں وہ بھی بیٹھا کشتی میں، یہ کالج والے بیٹھ گئے۔ اب ان کو ہنسی کی سوجی تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاح صاحب، کشتی چلانے والے، کچھ ریاضی سیکھی ہے؟ میتھ سیکھا ہے؟ ملاح کو کیا پتا، ملاح نے کہنے لگا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، ریاضی حساب کرنا میتھس یہ میں نہیں جانتا۔ تو بچے ہنسی لگانے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم نے کیمسٹری، جس کو نفسیات کہتے ہیں، وہ سیکھا ہے، اس کا علم سیکھا ہے؟ تو پھر کہا ملا نے مجھے کیا علم، کہا کہ تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ اسی طریقے سے یہ بات کہتے رہے کہ تم نے جب یہ دنیاوی علوم کو نہیں سیکھا ہے تو زندگی برباد کر دی۔ ظاہر بات ہے آج لوگ یہی مدارس کے طلباء کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں سیکھا تو زندگی برباد کر دی۔ موقع وہ آیا کہ بارش برسنے لگی اور دریا امنگ اس کی موجیں اٹھنے لگی، تو اب حالت یہ ہوئی کہ کشتی ڈوب جائے۔ ملاح کا وقت آیا، ملاح نے کہا تیرنا سیکھے ہو؟ کہا کہ نہیں سیکھے۔ کہا میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کی تھی، تم نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی کہ تیرنا ہی نہیں سیکھا۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اصل مثال یہ اس بات پر فٹ ہوتی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، یہ علوم اگر نہیں سیکھے تو چلو ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، لیکن اگر آخرت کا علم، جو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو اللہ سے ملانے والا ہے، آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے، وہ علوم کو اگر نہیں سیکھا تو گویا کہ اپنی پوری زندگی برباد۔ تو اہمیت کو سمجھنا ہے، ضرورت کو ضرورت کے وقت رکھا جائے، لیکن اصل مقصد زندگی جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور یہ حصول کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کتاب اللہ کا علم سیکھیں گے، سنت رسول اللہ کا علم سیکھیں گے، ان حفاظ کو اور ان علماء کے پاس بیٹھ کر زانوئے تلمذ طے کریں گے، ان سے سیکھیں گے کہ آخرت کے احکام کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، اور کتاب اللہ میں کیا موجود ہے۔ ان علماء اور حفاظ کے پاس بیٹھے کہ جب تمہاری آخرت سنورے گی، جب تمہاری زندگی سنورے گی۔ بہرحال بتلانے کا مقصود یہ تھا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو یہ 5% طلبہ مدارس میں آتے ہیں یہ 5 سے بڑھ جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ 95% جو کالجوں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں ہم نظام بنائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا ایسا نظام بنائیں کہ وہاں بھی تعلیم دین وہ سیکھنے والے ہیں۔ ابھی ایک طالب علم ہمارے یہاں جو اسکول کا طالب علم ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، 5th کلاس میں ہے، وہ 9 سال کا بچہ ہے، وہ اس نے جو ہے 80 علوم کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ یہ مثال ہے آپ کے سامنے کہ ہم دونوں کو لے کر چلیں، لیکن یہ نہ کہے کہ مدارس کے طلباء نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اگر ایسا کہتے ہیں تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنا ایمان فتنوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھنی چاہیے۔